गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं बोलो, मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो। ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था, इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है। और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे, नहीं नहीं पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊंगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है, क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो जरा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूं। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे
تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے، لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق، آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. خواتین کے شعبے میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم جاکر صاحب، آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. جی میرا نام رینوکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے. بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں. مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی. بے شک. اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. جی شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائیں. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس ڈی وی ڈی کو دیکھیے اور وہ ڈی وی ڈی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو.
اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں, جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے, وہ میرا اور کہنا مانتی ہے, اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز, جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو. چاہے آپ کو مشکل ہو, مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا, وہ کہتے نیلا پہنو تو آپ نیلا پہنو, کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو, آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم, یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو. جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے, اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین. ماشاءاللہ, اللہ گواہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہے میں ان کو پہلے کبھی نہ دیکھا نہ ملا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھے یا میرے کیسٹ دیکھے, لیکن کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں, نہ یہ دیش روک سکتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, کیا آپ پہ کسی نے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کسی نے کوئی فورس کیا؟ جی نہیں. اینی فورس مالی یا طاقت کا؟ کچھ نہیں. آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ جی ہاں. آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ ضرور. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اور یہ جو نو مسلم ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کیجئے. آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے میں آپ سے فرماتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ. جی شکریہ. مائک نمبر 3 کے اندر خاتون میں کوئی نان مسلم ہو تو سوال کیجئے. یس السلام علیکم.
मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक खास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज़ सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज़ इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर, एक क्वेश्चन लास्ट, सर 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में।
اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاگو ہونا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں, دس قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, یہ انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اسی لیے اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے حل. جتنا اسلام پھیلے گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی. اور یہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاگو ہو جائے گا, انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے, یہ میری خواہش ہے. کئی سال پہلے ایک خواہش تھی کہ ایک اسلامک چینل شروع کروں, اور جانتا ہوں کہ اسلامک چینل شروع کرنا یہ کوئی کھانے کی بات نہیں, اٹس این ہرکیولین ٹاسک. شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق, قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے, آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل, اس سے شروع کرو. آپ کے پاس 100 روپیہ, شروع کرو, رکو مت. جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا. ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے, اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو قبول فرمایا. ابھی ایک پیس ٹی وی ماشاء اللہ ہے جو تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا, 2 سال 10 مہینے, اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے. 3 مہینے پہلے صرف ساؤتھ امریکہ میں موجود نہیں تھا. اللہ کی مدد سے 3 مہینے سے ساؤتھ امریکہ میں بھی موجود ہے, کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. کیوں ہم کوشش کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹ ورک ہو, اور اس پیس نیٹ ورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر نیوز چینل دے آر گورنڈ بائی پالیٹیشنس. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے, دے بیہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل لو آپ, ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں, جیسے میں تقریر میں کہا تھا, اس ٹیررزم مسلم مونوپلی, کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے, پونا میں آپ نے سنا ہوگا. اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ پولیٹیشنز ہے جو مین ذمہ دار ہے آتنکواد کے. اور ایک نیوز چینل قائم کرنا وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ, میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولیٹیکل سپورٹ کے بنا چل رہا ہے. نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے. نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروائے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایک صاف ستھرا نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 ورس نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے, کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے. ہوپ دان سے